جاننا چاہتی کہ آخر اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ جی ہاں، اس کا ایک خاص پس منظر تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت اب ہندوستان کے ساتھ پریزیڈنٹ بش کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جس کے ویسے ہم سے بہت اچھے تعلقات تھے پاکستان کے ساتھ، اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی، پاکستان میجر نان نیٹو ایلائی بن چکا تھا. لیکن جب سول نیوکلیئر انرجی کی بات آئی تو وہ پاکستان سے اگریمنٹ کرنے کے لیے نہیں تیار تھے، ہندوستان کے لیے وہ تیار تھے. اور ہمیں اندازہ تھا کہ اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو یہودی لابی یا اسرائیلی لابی امریکہ میں تھی وہ ہماری مخالفت کر رہی تھی. تو ایک تو یہ ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ کیا گیا جس میں تمام پاکستان کے ادارے شامل تھے کہ ان کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے جو جوئش لابی امریکہ میں ہے، تاکہ ہماری مخالفت بند کرے. نمبر 2، ہندوستان کو جس نوعیت کے وہ ہتھیار بیچ رہے تھے وہ پاکستان کے لیے خطرہ تھا. اچھا، اس وقت کیونکہ ہمارے بش انتظامیہ سے تعلقات بہت اچھے تھے تو امریکہ وہ ہتھیار انڈیا کو نہیں بھیجتا تھا لیکن اسرائیل بھیج دیتا تھا. کیا فیکٹر تھا جس نے ہمیں انکریج کیا کہ ہم آگے چلیں؟ تھا کہ اس وقت پرائم منسٹر شرون انہوں نے فیصلہ کیا کہ غزہ سے اسرائیلی فوجیں واپس بلائیں. اس کے نتیجے میں بہت دھوم دھام ہوئی، خوشی ہوئی سارے فلسطین میں، عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ موقع ٹھیک ہے کہ ان کو جائیں تاکہ اپنا معاملہ بھی سینسٹائز کرو اور انہیں کہیں کہ اگر آپ جس طرح آپ نے غزہ سے وڈرا کیا ہے، اگر آپ باقی علاقوں سے، ویسٹ بینک سے آپ وڈرا کریں گے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے، 2 انڈیپینڈنٹ وائبل اسٹیٹس جس میں فلسطین کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا، تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے. سر مجھے ایک اور اہم چیز ہے جس کے بارے میں جاننا ہے. عمومی طور پر یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ جس دور میں جنرل پرویز مشرف تھے وہ شاید اس بات کے حامی تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا نہیں تھا، پاکستان کی سول ملٹری جتنی قیادت تھی اس کا مشترکہ طور پر فیصلہ تھا کہ کیونکہ انڈیا سے سول ملٹری اگریمنٹ ہو رہا ہے، پاکستان سے بھی ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ اسرائیل کو ہمیں پتہ تھا، اس بات کا علم ہے کہ یہ واحد دنیا کی مسلم نیوکلیئر پاور ہے. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا دنیا کو کہ ہم سے کوئی خائف ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا نیوکلیئر پروگرام صرف ہندوستان کے لیے ہے، کیونکہ ہندوستان نیوکلیئر پروگرام ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے. لیکن ہماری جو رینج تھی میزائلز کی وہ نکوبار اور انڈمان آئیلینڈز تک تھی، اور کیونکہ وہاں ہندوستان کے اڈے تھے اور ہندوستان کا وہ حصہ ہے، لیکن نکوبار انڈمان آئیلینڈز کا پاکستان سے اتنا ہی ڈسٹنس ہے جتنا اسرائیل کا ہے. تو اسرائیل کو یہ ڈر تھا، ایک تو یہ کہ ہماری بڑی جو ایئر فورس بھی ہے، کیونکہ فوج تو ہمارے کو کامن بارڈر نہیں اسرائیل کے ساتھ، تو 73 میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ہماری ایئر فورس نے ان کے کچھ جہاز بھی گرائے تھے شام میں، اور ہمارے پائلٹس جو تھے وہاں جہاز اڑا رہے تھے. اور ساتھ یہ کہ نیوکلیئر پاور ہے. جب میرا دورہ ہوا تو انہوں نے بڑا بلڈ اپ کیا اور انہوں نے کہا اسلامک ورلڈ کی سپر پاور ہے پاکستان، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو جائے گا. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فریم ورک کلیئر تھا، جس بنیاد پر میں وہاں گیا تھا کہ اگر وہ وڈرا کریں گے 2 اسٹیٹ سولوشن آئے گا اور دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا تو پھر ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. اور ہم نے ٹھکرا دی. انہوں نے بڑی آفرز دی تھی اور ان کا سول نیوکلیئر ہمارے ساتھ آپ ہائی ٹیکنالوجی کے اگریمنٹس کر لیں جس میں نینو ٹیکنالوجی اور بہت، کیونکہ میں انجینئر نہیں ہوں لیکن انہوں نے جو ہمیں کہا سائنٹسٹ جو ہمارے ایڈوائزرز تھے ان کا بہت بڑی آفر تھی. ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ایگریکلچر زراعت کی پیشہ آپ کے لوگ ہیں 70% جو اس میں انوالوڈ ہے زراعت میں، اور انہوں نے کمال کر دیا تھا ایگریکلچر میں. ایک بنیادی طور پر وہاں تو ساری ریت ہی ریت تھی تو انہوں نے اس کو جنگل میں مجھے بتائیے
سر مجھے یہ بھی بتائیے، اب ذرا حالیہ سچویشن کے اوپر آتے ہیں. کچھ ایسی بھی اطلاعات تھیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ چند ایسے لوگ موجود تھے جن کی اس چیز کے لیے حمایت تھی کہ ہمیں اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، ان کا ایک ہی جواب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فائدہ تو اس وقت بھی تھا پاکستان کو. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی ہم سے وہ ہائی ٹیکنالوجی، ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی، کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ جب بھی بھارت سے ہماری کانفرنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل کے حملہ ہی کریں گے. بلکہ میں ابھی فورن منسٹر نہیں تھا تو مجھے ایک بنایا گیا، بھیجا گیا تھا جب انڈیا نے نیوکلیر اپنے ٹیسٹ کیے، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس پہ حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. اور میں نے جا کے پیرس میں ان کی گورنمنٹ کو بتا دیا تھا، جو کہ پیرس اس وقت پیرس میں موجود تھا، اور کیونکہ فرانس P5 کا یعنی سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، تو میں نے فرانس کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا، بتا دیں آپ اسرائیل کو اور انڈیا کو کہ ہمارے ہوائی جہاز F-16 زمین پہ نہیں آئیں گے. 5-6 دن سے وہ ہوا میں ہے، ایک ختم ہوتا ہے اس کا ایندھن، اس کا تیل، تو دوسرا اڑ جاتا ہے. ہم بھی ٹرمپ بے پہ جو ان کا نیوکلیر ان کی فیسلٹیز ہے، اگر انہوں نے ٹہوٹا پہ حملہ کیا تو ہم ٹرمپ بے پہ حملہ کریں گے. تو مقصد یہ تھا کہ اسرائیل انڈیا کا ایک پارٹنر بھی بن سکتا ہے، تو اس کو نیوٹرلائز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں. جب کشمیر کے اوپر ہم ہندوستان سے بیک چینل پہ بات چیت کر رہے تھے، جس میں اتنی پروگرس ہوئی تھی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب تھے، اس وقت میں نے 3 سال پبلک اوپینین کو سینسیٹائز کیا، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر آنن فانن ہم نے اعلان کر دیا اور لوگوں کو نہ بتایا تو پبلک شوق میں آئے گی اور ریجیکٹ کر دے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. آپ کے قیمتی وقت کا سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب، اس سے پہلے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ قصوری صاحب سے آپ کی بھی ذاتی حیثیت میں بات چیت ہوئی ہے، مگر میں ان کی گفتگو سے جتنی بھی چیزیں سمجھ سکی ہوں ہارون صاحب، اس میں تو تب بھی فائدے کی بات کی جا رہی تھی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ آج بھی، اگر اسے ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، آفرز تو بہت ہوں گی، تو پاکستان ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ دھوکہ دے رہے تھے، اب بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وہ غزہ سے فوج ہٹالی تھی، تو پھر وہ غزہ میں فوج واپس کیوں بھیج دی، اور وہاں کیوں اپنا آبادی بسا رہے ہیں، بستیاں بسا رہے ہیں. اور یہ پاکستانی اشرافیہ کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے. صرف یہی نہیں، جنرل مشرف تسلیم کرنے پہ آمادہ تھے پوری طرح. قصوری صاحب محتاط آدمی ہیں، ظاہر ہے وزیر خارجہ رہے ہیں، ویسے بھی طبعاً بھی محتاط ہیں. بعض باتیں انہوں نے بتائی نہیں ہیں. جنرل مشرف تسلیم کرنے پہ آمادہ تھے، وہ گئے، جو یہودیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے وہاں پہ، صہیونیوں کے، بلکہ امریکہ میں، انہوں نے جنرل مشرف کو دعوت دی، انہوں نے اس سے خطاب کیا، کھڑے ہو کے وہ بہت دیر تک اسٹینڈنگ اویشن جسے کہتے ہیں، تالیاں بجاتے رہے. انہوں نے امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ یہ تسلیم کر لیں گے. اور جب یہاں آئے انہوں نے جائزہ لیا، اور قصوری صاحب فرما رہے ہیں ان کا ایک حسن ظن ہے. اب اس پہ کیا عرض کریں کہ سول گورنمنٹ بھی اس میں شریک تھی. کون سی سول گورنمنٹ تھی اس وقت؟ کوئی تھی سول گورنمنٹ؟ کون تھا اس وقت وزیر اعظم؟ آپ کو یاد ہے؟ وہ ایک صاحب جو بینکر تھے، جن کو لوگ، جن کا نام بھی بھول چکے، مجھے بھی نہیں یاد آ رہا. شوکت عزیز صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، غالباً ہارون صاحب. شوکت عزیز صاحب، تو شوکت عزیز صاحب سول گورنمنٹ تھے. شوکت عزیز صاحب جو ہیں، ان کی کوئی نمائندہ حکومت تھی. اس سے پہلے ظفر اللہ خان جمالی تھے، تو ان کی کوئی صحت تھی حکومت میں. ان کی دانائی کا یہ عالم تھا. عمران خان صاحب کے لطیفے لوگ سناتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے اسلام آباد میں، تو وہ گلوب لگا ہوا تھا وہاں. گلوب آپ کو پتا ہے زمین جو ہے 45 کی زاویے پر ہے، تو گلوب بھی 45 کے زاویے پہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو سیدھا کرو، یہ کیا مذاق ہے. ٹھیک ہے، اس کو سیدھا کر دیا گیا، اور ابھی تک سیدھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے.